بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ رافضیت کیسے وجود پذیر ہوا اور اس کے کیا اسباب تھے؟ سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ رافضیت اور اس کے عقائد و تصورات یکبارگی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مراحل اور زمانے میں اس کا ارتقا ہوا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں بالتفصیل اس کا جائزہ لیا ہے کہ کس طرح شیعیت کا آغاز ہوا اور مرحلہ وار اس میں مختلف خرافات کا اضافہ ہوتا گیا اور نئے نئے فرقے بنتے گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں جب یہود و نصارہ اور مجوسی بت پرستوں کے شہر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ صحابہ کرام و تابعین اعظام کے ہاتھوں پر فتح ہوئے اور یہ لوگ قتل و قید کیے گئے اور ان کو انتہائی ذلت و عار کا سامنا کرنا پڑا، تو اول دو خلفاء کے دور میں تو کفار نے مسلمانوں کی حمیت اور رعب و دبدبہ کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ ہاتھ پیر مارے، قتل و جدال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ مدد الہی طائفہ اسلام کی پشت پناہی میں تھا، اس لیے کافروں کے ہاتھ سوائے ذلت و زیاکاری کے اور کچھ نہ آیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک دوسرا ہیلہ تراشا گیا اور زبردست مکر سے کام لیا گیا۔ چونکہ ان کی بہت بڑی جماعت کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکی تھی، وہ نفرت اور دشمنی کی آگ میں نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں لگ گئے۔ یہ سوچنے لگے کہ کس طرح فتنہ و فساد اور بغض و عناد مسلمانوں میں پیدا کر کے ان میں تفرقہ ڈالا جائے۔ ناگہاں تقدیر الہی سے جب دور خلافت ختم ہونے لگا، مصریوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ثالث کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور ان کی اطاعت سے باہر ہوئے۔ بغاوت کی اس آگ کو بھڑکانے میں یہ جماعت سب سے زیادہ پیش تھی۔ اس جماعت کے افراد اس موقع کو غنیمت جان کر اطراف و جوانب خصوصاً کوفہ و نواحی عراق سے مدینہ منورہ میں سمٹ آئے۔ اس جماعت کے افراد اس موقع کو غنیمت جان کر اطراف و جوانب سے خصوصاً کوفہ و نواحی عراق سے مدینہ کی طرف سمٹ آئے، اور وہ فتنہ انگیز باتیں جو سالوں سے سوچ رکھی تھیں لیکن دبدبہ اسلام کی وجہ سے برملا زبان پر نہیں لا سکتے تھے، علل اعلان کہنا شروع کر دیا۔ اور جب خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور خاتم الخلفاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت وجود میں آئی، تو اس جماعت نے خود کو حضرت علی کے محبین و مخلصین میں ظاہر کیا اور شیعان علی اپنا لقب رکھا۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے بدباطن دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بے خوف و خطر ظاہر و آشکارا کر دیں اور اس فتنے کو جو مٹنے اور تمنے کے قریب تھا دراز کر دیں۔ اس جماعت کا سرگروہ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی صنعانی تھا، جو بحالت یہودیت سالہ سال دھوکے اور گمراہی کا جھنڈا بلند کر چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے خاندان نبوی کے ساتھ خلوص و محبت کا اظہار شروع کر دیا اور لوگوں کو اہل بیت کی محبت پر مضبوطی سے بھڑکانے لگا۔ خلیفہ برحق کی جانبداری، دوسروں کے مقابلے میں ان کا انتخاب، ان کے مخالفین کی طرف ہرگز میل نہ کرنا، ایسی باتیں کرنے لگے کہ اسے لوگوں کا اعتماد مل جائے۔ پھر اس نے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اقرب انسان ہیں، کیونکہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع برادر اور داماد ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے چھیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو مان چکے، تو اپنے خاص بھائیوں اور چیدہ دوستوں کو ایک دوسرے راز کی تعلیم دینے لگا کہ جناب امیر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے اور آپ نے کھلے الفاظ میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، لیکن ان کبار صحابہ نے مکر سے کام لے کر اور اقتدار کی خاطر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا اور اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کی، حق کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلف کر دیا ہے، دنیا کے لالچ میں آ کر دین سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ اس طرح ابن سبا نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور خلفائے ثلاثہ پر طعن و دشنام کے تیر چلائے۔ جب اس کے چھیلوں نے اس کو مان لیا اور جماعت صحابہ سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے لگے، تو اس نے ایک اور چال چلی اور اپنے مخصوص چنیدہ شاگردوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد بتایا کہ امیر المومنین حضرت علی سے چند چیزیں صادر ہوتی ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں، مثلا کراماتیں دکھانا،
ذاتوں کا بدل دینا، غیب کی خبریں سنانا، اللہ کی ذات اور دنیا کے حقائق بیان کرنا، باریک و گہری جانچ پڑتال کرنا، حاضر جوابی وغیرہ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے اور اس کا راز کیا ہے؟ اس کے شاگردوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو وہ بولا، یہ سب کچھ الوہیت کے خواص ہیں جو شریعت کے لباس میں کسی انسان میں جلوہ گر ہیں۔ غیر فانی لباس فنا میں خود کو نمودار کر رہا ہے۔ جان لو کہ حضرت علی ہی معبود ہیں، ان کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس نازیبہ کلام نے جب شہرت پکڑی اور یہ بات جب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں تک جا پہنچی تو آپ نے اس جماعت کو ماں ابن سبا کے آگ میں جلا دینے کے ساتھ ڈرایا اور توبہ کروائی۔ اس کے بعد اس کو مدائن بیچ کر جلاوطن کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اپنا یہ ناشائستہ قول پھر ظاہر کیا اور اپنے شاگردوں کو آذربائیجان اور عراق میں پھیلا دیا۔ ادھر امیر المؤمنین حضرت علی باغیان شام کے ساتھ مصروف پیکار اور مہمات خلافت میں مشغول تھے۔ ابن سبا اور اس کے متبعین کی حالت کی طرف وہ توجہ نہ فرما سکے، یہاں تک کہ اس کے مذہب نے رواج پکڑا اور شہرت حاصل کر لی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی بھی اس ملعون شیطان کے وسوسے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے مخمصے کی وجہ سے مزید 4 فرقوں میں بٹ گئے۔ ان 4 فرقوں کی کیا تفصیلات ہیں، ان کے نام اور عقائد کیا تھے، یہ آپ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس طرح کی تاریخی اسلامی واقعات کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔